اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کی نسل کٹی نہیں، آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہوئی ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا ان شانئک، اے محبوب بے شک آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ پتہ یہ چلا گستاخان رسول کے خلاف جواب دینا اور انہیں بات کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے، اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اب سنیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا، جس نے کہا تھا نسل کٹی ہوئی، ڈھونڈ کر کے نکالو پوری دنیا بھر میں ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی وراثت کن میں تقسیم ہوئی، آپ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے، کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کی اولاد کیا، اس کے پوتے پوتے اور نواسوں تک بھی اولاد نسل نہیں چل سکی، اولاد ہی ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ابو لہب کی جو موت ہوئی اس حالت میں ہوئی کہ اس کو سخت ترین بیماری لاحق ہوئی، یہاں تک کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے اس کے ہی بچوں نے پتھر اس پر ڈالے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ اس کا جسم پورا پتھروں سے لہولہان تھا، وہ خود مٹا، اس کی اولاد نہیں رہی۔ لیکن آؤ میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی جو شان بیان کی انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہندوستان نہیں، جے پور راجستھان نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے گی، ہر جگہ سادات موجود ہیں، سید حضرات موجود ہیں۔ یہ کس کی نسل ہیں؟ یہ فاطمۃ الزہرا کی نسل آج پوری دنیا میں ہے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کو کہنے والے کہ نسل کٹی ہے وہ خود کٹ گئے، مگر میرے مصطفیٰ کی نسل آج پوری دنیا میں جس طرح محفوظ ہے، کائنات میں کسی کی نسل اس طرح سے محفوظ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور کی جو نسل ہے آج اس طرح کی پوری دنیا میں کسی اور کی نسل محفوظ نہیں۔ سادات کے شجرے محفوظ ہیں، ان کے نسب محفوظ ہیں، اور ان کی آل و اولاد، ان کے خاندان، ان کے تمام حسب و نسب آج بھی محفوظ ہیں۔ جاؤ سادات کی خانقاہوں میں، وہ سارے شجرے اور تاریخ لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی کو تو کہا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد آج پوری کائنات میں ہے، اور یہی شان مصطفیٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ جب کبھی کسی نے حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی تو جواب کہاں سے آیا؟ خود خدائے قدیر و جبار کی طرف سے آیا۔ اللہ نے کبھی سورہ والضحیٰ اتاری، کبھی سورہ لہب اتاری، کبھی سورہ کوثر اتاری۔ اب کوثر کا معنی میں بیان کر کے حضور کی شان پاک کے چند آپ کے سامنے جھلکیاں رکھ دوں۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کوثر ایک نام ہے یا پھر حوض کوثر ہے۔ کوثر کی ہزاروں تعریفیں ہوئی اور اس کی کئی تفاسیر ہیں، کئی اس کے مفہومات بھی مفسرین نے بیان کی، لیکن حقیقت زیادہ راجح ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ کوثر عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں بلاغت ایک چیز ہے، یہ سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ عربی ایک ایسا لٹریچر ہے کہ ایک ایک لفظ آتا ہے 70 معنوں کے لیے، کبھی کبھار ایک ایک ایسے ورڈ ہیں جو 1000 معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور عربی میں وسعت بہت ہے، ایک لفظ بول کر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب کوثر کیا چیز ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عربی میں ایک لفظ ہے تیر، زیادہ کو کہتے ہیں۔ قلیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے، سفید کا اپوزٹ بلیک ہے، کالا ہے۔ یہ اپوزٹ چیزوں کو میں بتا رہا ہوں۔ قلیل اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑی ہے، تھوڑی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کثیر قلیل کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اگر کثیر سے بھی زیادہ بولنا ہے، مثال کے طور پر 10 کے اپوزٹ میں 100 لے کر کیا گئے، طرف 10 روپے ہے، یہ قلیل ہے، 100 روپے کیا ہے، لیکن ہم کو اور بھی زیادہ بولنا ہے تو عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اکثر۔ کثیر سے بھی زیادہ ہو اکثر ہے۔ اکثر کتنا ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں بیان کی گئی، وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے 10 کے مقابل میں، 100 روپے کے مقابل میں لاکھ بھی آ سکتا ہے، اکثر ہو گیا۔ اب اگر اکثر سے بھی زیادہ بولنا ہے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر کہا جاتا ہے۔ ایک ہے کثیر، اس سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر۔ یہ 3 جملے تو یاد رکھو مسلمانوں، 3 باتیں تو یاد رکھو، اکثر اور کوثر۔
اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا انا اعطینا کل، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا. کتنا ہے کوثر سے اندازہ کر سکیں گے. مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا، کتنا دیا، اسے آپ اندازہ کر لیں. یہ پوری جو کائنات ہے، یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ پوری روئے زمین، اس پر موجود پورے سمندر، اس پر موجود تمام درخت، اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور، اس پر موجود تمام جنات، بلکہ فرشتے، ملائکہ، یہ پوری جو دنیا ہے، پوری دنیا، اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے. کیڑے مکوڑے الگ، چرند و پرند الگ، جانور الگ، بہائم الگ، سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ، جنات کی بے انتہا تعداد الگ، یاجوج ماجوج کی کثرت الگ، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ، ملائکہ، فرشتے، یہ تمام مخلوقات الگ. ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے. کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے. اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے، ہم بھی قلیل ہیں. پوری روئے زمین آ گئی، یہ بھی قلیل ہے. یہ سارے آسمان آ گئے، یہ بھی قلیل ہے. یہ ساری کائنات کے ہر ذرے اس میں آ گئے، یہ قلیل ہے. اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے. کیا ہے؟ قلیل ہے. اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے، اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے، اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا، اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا، اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا. اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ شان مصطفیٰ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہم نے کوثر دیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری. اے رسول پاک آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی دیا ہے، اور حسن یوسف ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی دی گئی. اور پھر اخیر میں شاعر کہتا ہے وہ تمام خوبیاں جو انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے عطا کی. اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. کرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا، اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی، ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا. آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو، حفاظت کے لیے بھی، اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے، اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے. وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھ لیں، الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے، آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی. ہاں، کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے. یہ کرسی، وہ کرسی، وہ کرسی، یہ کرسی، کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو، جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا، کوئی نہیں ہلاتا، اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا. ہماری بات ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی، ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی. کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں. لہٰذا ہے سنی مسلمانوں، آیت الکرسی کا ورد رکھو. یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں، بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں، اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں، تو تربیت میں سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کو مارتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو، بہت زیادہ کھانا بند کر دو. اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول، اور دوسری تربیت
किसी भी मकाम, मर्तबे, मनसब और कुर्सी की लालच हरगिज नहीं। कोई अमल इसलिए नहीं करेगा कि मुझे ये मकाम मिले, दुनियावी मनसब मिले। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि दुनिया तलब करने वाला अगर इल्म दीन भी हासिल करेगा तो वह ऐसा ही है जैसे खिंजीर के गले में मोतियों का हार डाला जा रहा है। हुब्बे जाह, हुब्बे माल, हुब्बे मकाम, हुब्बे मनसब, ये बुरी खसलतें हैं। अल्लाह इन तमाम चीजों से हमें महफूज रखे। मन रका फरफा, हुजूर ने फरमाया जो झुक गया अल्लाह उसे बुलंद करता है, और जो अकड़ गया अल्लाह उसे हमेशा जलील करता है। तो ये कुर्सियां ही हैं जो अकड़ पैदा करती हैं। आयतुल कुर्सी का विर्द हमेशा रखो, बहुत सारी चीजों से तुम्हें महफूज कर देगी। आखिरी बात, सो इसमें तीसरे पारे की एक बहुत ही अहम चीज बयान हुई है। वो क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सवाल किया, ऐ मौला मुझे दिखा तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने पूछा, क्या इब्राहिम क्या तुझे यकीन नहीं है? कहा क्यों नहीं, यकीन है मौला, लेकिन आंखों से देखना चाहता हूं। लियत्मइन्न क़ल्बी, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। सुनो, अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है या नहीं करता? रब तबारक व तआला कादिर मुतलक है, सब बिखर जाने के बाद भी वो दोबारा जिंदा करेगा। हाँ, कई वाकयात हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया भी आज हमने तिलावत किया। एक नबी थे अल्लाह के, 33 साल की उम्र थी, वो अपने खच्चर पर जा रहे थे, एक बस्ती को देखा उजड़ी हुई थी, उजड़ी हुई। उन्होंने ये पूछा अल्लाह की बारगाह में, क्या मौला ये सब पूरी बस्ती उजड़ गई, यहाँ न सब्जे उगते हैं, न दरख्त, न पौधे, कुछ नहीं, क्या फिर इस बस्ती को तू दोबारा जिंदा करेगा? तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी वक्त नींद लग गई, सो गए। और सोए तो 100 साल के लिए सो गए, 100 साल के लिए वही सो गए। और जिस खच्चर पर आए थे, जो खाना लेकर के आए थे, उसको भी नींद लग गई। नींद क्या है, मौत की बहन है, अल्लाह ने सुला दिया। 100 साल के बाद उठाया अल्लाह ने। पूछा उज़ैर से, कितने दिन यहाँ ठहरे रहे? कहा मैं तो सुबह आया था, दोपहर हो रही है। अल्लाह ने फरमाया जरा अपने खच्चर को देखो, तुम्हारे खाने को देखो, तुम 100 साल यहाँ ठहरे हो। हजरत उज़ैर जब उठे और गए तो उनकी उम्र तो 33 थी, उनकी उम्र तो 33 साल ही थी। मौला 100 साल सुलाया, उसके बाद भी जवान ही उठाया। जब अपनी आबादी में आए तो इनके जमाने के बच्चे भी बूढ़े हो चुके थे। खुद इनकी औलाद जो इनके बेटे थे वो इनसे भी बड़े हो चुके थे। 118 साल, 115 साल, 110 साल के उनकी उम्र है, और हजरत उज़ैर की उम्र तो 33 साल है। हजरत उज़ैर आए और कहा मैं उज़ैर हूं, अल्लाह का नबी। लोगों ने इनकार कर दिया कि वो 100 साल पहले जा चुके, तुम कहां से आए अभी? एक खातून जो उनके घर की कनीज थी, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसने कहा मैं उज़ैर को 2 अलामतों से पहचानती हूं, अगर वो 2 अलामतें इसके अंदर हैं तो ये उज़ैर है। वो आई, कहा एक तो ये है कि पूरे जमाने में तौरात अगर किसी को लफ्ज ब लफ्ज याद है तो सिर्फ उज़ैर अलैहिस्सलाम को, किसी को नहीं। एक अलामत ये है। दूसरी ये है कि उनकी पीठ पर एक निशान है जो किसी के अंदर नहीं है, वो मैं देख चुकी हूं। हजरत उज़ैर को जब उस बूढ़ी ने ये कहा तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने लफ्ज ब लफ्ज पूरी सूरह तौरात सुना थी, और उनकी पीठ पर वो निशान भी बाकी था। तो उस खातून ने पुकार कर कहा, ऐ लोगों, ये अल्लाह की कुदरत है, यही उज़ैर है जो 100 साल पहले हमसे बिछड़ा था, आज मौला ने 100 साल बाद दोबारा उसे हमारे यहाँ उठाकर लाया है। ये वाकया क्यों पेश आया? ये उन मुनकिरीन को बताने के लिए जो ये समझते हैं कि मौत के बाद फिर अल्लाह किसी को नहीं उठा सकता, इसीलिए कुछ लोग जला कर राख करते हैं, कुछ लोग चील कौवों को खिला देते हैं कि मरने के बाद फिर पकड़ नहीं होनी चाहिए। ये शराब क्यों पीता था, चोरी क्यों करता था, कोई डंडे मारने वाला ना हो, हम तो इसको जला के राख कर चुके। मौला कुरान में बयान फरमाता है, जो रब एक पानी के कतरे से तुम्हें इंसान बना सकता है, तुम्हारी राख को जमा करके दोबारा तुम्हें जिंदा क्यों नहीं कर सकता? वो कादिर मुतलक है, दोबारा उठाएगा। हमारा अकीदा क्या है? मौत के बाद हम दोबारा होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इस दुनिया में नहीं, पुण्य जन्म नहीं। हाँ, ये पुण्य जन्म वाला नहीं है। हमारा जो अकीदा है वो ये है कि मरेंगे यहां, उठेंगे कयामत के दिन। कयामत से पहले फिर किसी की आत्मा नहीं उठने वाली है, जिसकी उठती है वो बेवकूफ है। हाँ, वो जो मशहूर करते हैं कि इसकी आत्मा आई, उसकी आत्मा आई, किसी की आत्मा नहीं आती। हाँ, ये बात याद रखिए, शैतान खेलता है, रूहें जा चुकी, एक बार निकल गई तो अब कयामत के दिन दोबारा जिंदा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा यही है, इस्लाम का अकीदा, ये हम मरने के बाद
عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے. اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہا بن کے اٹھیں گے, بلی بن کے اٹھیں گے, کتا بن کے اٹھیں گے. ہاں اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا, برا کام کیا تھا تو کتا بن کے جنم لے گا. یہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا, انسان ہی اٹھیں گے. ہاں کتوں والا عقیدہ مت رکھو, چوہوں والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب سے تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے, میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو اور پھر ان کو قیمہ بنا دو, چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے 4 حصے کرو. ایک حصہ اس پہاڑ پر, دوسرا اس پہاڑ پر, تیسرا اس پہاڑ پر, چوتھا اس پہاڑ پر. 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ یہ مکس قیمے کا, اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ, ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کرایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے؟ ایک کوا لیا, توجہ چاہتا ہوں, کیا لیا؟ کوا لیا. دوسرا مرغا لیا, تیسرا کبوتر, چوتھا مور. 4 پرندے لیے, کوا, مرغا, کبوتر, مور. 4 پرندے لیے اور چاروں کو ذبح کیا. پھر ان کا قیمہ بنایا, گوشت سب قیمہ بنا کر مکس کیا اور 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے. پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا. اللہ کے حکم سے مرغا بھی آئے, کوا بھی آئے, کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے. خدا کی قدرت دیکھیں, وہ قیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا. اور پھر ان کی جو منڈیاں تھی, منہ, وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی. دھڑ صرف تنہا اڑتا ہوا آیا, اپنے اپنے منہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا. ابراہیم علیہ السلام, مردوں کو مولا کیسے زندہ کرتا ہے یہ نبی کو سامنے کر کے دکھایا گیا. لیکن صوفیہ کرام کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے. میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ عنہ سبع سنابل شریف کے مصنف فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کیوں کرایا گیا؟ یہ 4 پرندے آپ نے کیوں لیے؟ صوفیہ کے جو نقطے ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں. میں نے 4 پرندے کہا, یاد ہے نا 4 پرندے؟ ہاں وہ ایسی ہی نہیں ہے کہ فارمیلٹی کے لیے میں نے آپ کے سامنے گنا دیے. توجہ, کوا, مرغا, کبوتر, مور, یہی 4 پرندے کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو لیے. اولیاء کرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ان پرندوں کی ایک خصوصیت ہے, ایک خصوصیت ہے. کوے کی خصوصیت ہے لالچ بہت ہوتی ہے اس کے اندر, لالچی بہت ہے, اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ارے پورے مردے بھینسوں پر بیٹھتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ پورا کھا جاؤں گا, لیکن ہوتا اتنا پیٹ ہے. لالچ ہے, بہت زیادہ لالچ. دوسرا پرندہ ہے مرغا. مرغے کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے, شہوت, عورتوں کی خواہش. مرغا بہت زیادہ شہوتی ہوتا ہے, ہمیشہ مرغیوں کو دوڑاتا رہے, یہ شہوت اس کی خصلت ہے. تیسرا کبوتر. کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت بہت ہوتی ہے, جلدی دوست بنتا ہے. سارے پرندوں میں سب سے زیادہ مانوس ہونے والا پرندہ کبوتر ہے. ایک دن پال لو اس کے بعد رہ ہی جاتا ہے, دوستی کرنے والا پرندہ. چوتھا مور ہے. مور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے حسن کو دکھانے کا شوق بہت رکھتا ہے. 4 لوگ بھی کھڑے ہو گئے تو پورے پر کھول دے گا اور ناچتا ہے تو خوبصورت, لیکن دکھانے کی خواہش زیادہ ہے, ریاکاری, اپنے حسن کا مظاہرہ کروانا, یہ مور کی عادت ہے. حضرت میر عبد الواحد فرماتے ہیں اے مسلمانوں, اللہ نے جو حکم کیا اپنے نبی ابراہیم کو, یہ 4 پرندے نہیں, کوا, مرغا, کبوتر, مور, یہ ذبح نہیں کیے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ذبح کیا وہ کیا ہے؟ لالچ کو ذبح کیا, شہوت کو ذبح کیا, دوستی کرنے والی عادت کو ذبح کیا, حسن کو دکھانے والی خصلت کو ذبح کیا. جب ان بری خصلتوں کو کوئی ذبح کرتا ہے تو مولا مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت بھی دکھاتا ہے. یہ ہے اصل. اگر آج بھی رب تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے چاہتے ہو کہ آنکھوں سے ہم بھی کچھ دیکھ سکے, ان 4 عادتوں کو ذبح کرو. پہلے ذبح کرو. ذبح کرنے کا مطلب یہ لالچ ختم ہو جائے, شہوت ختم ہو جائے. دوستی کرنے کی عادت, کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا سارے دوستوں کو برا کہہ رہے ہیں, نہیں, دوست بناؤ اچھے, وہ دوست جو تمہیں اللہ سے قریب کرے. ورنہ قرآن میں ہے
کئی لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن یہ پکاریں گے، 19ویں پارے کی آیت ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں جہنم میں نہیں جاتا۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے، دوستی کی وجہ سے۔ تم کیا سمجھتے ہو ارے غیرے سب سے دوستی کر لینا چاہیے؟ دوست اگر کسی کا برا ہے تو وہ تمہیں جہنم تک لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے دوستی مومن کی شان نہیں ہے۔ وہ دوستی بھی اس سے کرتا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرے اور اپنے مصطفیٰ سے قریب کرے۔